شوہر بیرون ملک رہتا تھا، گھر میں صرف میرا جیٹھ ہی ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی۔ اب پیسے میرا شوہر بھیجتا تھا اور باقی کی ضروریات میرا جیٹھ۔ میرا نام نسرین ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میرے 3 بچے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی عدیل کے ساتھ ہوئی تھی۔ عدیل بہت ہی محنتی اور قابل جوان تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو شادی سے پہلے ہی جانتے تھے، دونوں ایک دوسرے سے انتہا کی محبت کرتے تھے۔ اب گھر والوں نے بھی ہماری محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور ہمیں میاں بیوی کے رشتے میں بندھنے سے روک نہیں پائے۔ ہم نے گھر والوں سے بات کر کے انہیں منا کر ہی شادی کی تھی۔ شادی کے کچھ سال بعد تو عدیل میرے پاس ہی رہتا تھا، میری ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا، میری بہت خیال رکھتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، گھر کا گزارا چلانا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو عدیل نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پر رہ کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسے بیرون ملک جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر اپنی قسمت آزمانی ہوگی، ورنہ یہاں پر بھوکے پیٹ بچوں کو نہیں پال سکتا۔ میں نے بھی عدیل کا ساتھ دیا تھا اور اپنا زیور بیچ کر اسے بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ وہ وہاں سے پیسے بیچا کرتا تھا اور یہاں پر میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتی تھی، اور یوں ہمارا گزر بسر بڑے اچھے سے ہونے لگا تھا۔ ہم نے اسی دوران ایک نیا گھر بھی بنا لیا تھا۔ پرانا گھر میرے جیٹھ کو دے دیا تھا۔ میرے جیٹھ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی، وہ اور بیوی دونوں الگ گھر میں ہی رہتے تھے۔ میں ان کے گھر بھی کم ہی جایا کرتی تھی کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اب ان کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی اکثر ہوتا رہتا تھا۔ لڑائی جھگڑا یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ میرے جیٹھ کو اس کی بیوی چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ اب وہ بیچارہ اکیلا گھر میں رہتا تھا اور مجبوری کے باعث اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ اب جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ باقی ساری چیزیں بعد میں آ کر میں دیکھوں گا، لیکن فی الحال تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرے بھائی کا کھانا اور کپڑے دھونے کا کام کیا کرو، اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہیں نوکرانی رکھ دیتا ہوں، لیکن یہ ساری ذمہ داری ابھی تمہیں ہی نبھانی ہوگی۔ میرا جیٹھ بیچارہ بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا۔ اب وہ بیچارہ ہر وقت دکھی رہتا تھا، مجھے نہ جانے اس کی طرف دیکھ کر کیا ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ اب تو شوہر نے اسے ایک اور ذمہ داری بھی دے دی تھی کہ وہ پیسے بھیجا کرتا تھا اور باقی ساری ذمہ داری میرے جیٹھ کی ہوتی تھی۔ سارے گھر کا کام اور جتنا بھی بازار کا سامان لانا ہوتا تھا سارا کچھ وہی لا کر دیا کرتا تھا۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے 5 سال لگاتار ہو چکے تھے اور میری اپنی جوانی بھی اسی چیز میں گزر رہی تھی۔ میں بار بار اسے یہی کہتی تھی کہ اب آپ جلدی سے یہاں پر آ کر کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں، آپ کے بنا میرا نہ تو گزارا ہوتا ہے اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے۔ وہ بس مجھ سے تھوڑا وقت مانگ لیتا اور کہتا کہ کچھ وقت دے دو، اس کے بعد میں یہیں پر آ جاؤں گا۔ اسی طرح میرا جیٹھ اور گھر میں اکیلے ہوتے تھے، بچے سو جایا کرتے تھے اور جو بھی بات چیت ہوتی تھی اب ہمارے درمیان ہونے لگی تھی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ میرا جیٹھ بہت پریشان رہنے لگا ہے اور وہ میری طرف اس انداز سے دیکھتا ہے کہ میرے اندر بھی جرجراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے
اس سے پوچھ لیا کہ آپ بتائیں آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن میری پریشانی کی یہ وجہ ہے کہ میں بھی ایک مرد ہوں، جوان ہوں، اور ان سارے حالات میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے نہ جانے کب کچھ غلط ہو جائے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ خیر جب وہ اتنا زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا تو میں نے بھی اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھ دیا تھا کہ حال تو میرا بھی یہی ہے۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں اور میرا تو ان کے بغیر ایک مہینہ بھی نہیں گزرتا۔ اب اس طرح وقت کے ان کے بغیر وقت میرا گزرا، لیکن اب میں مزید یہ نہیں کر پا رہی۔ میں عمر کے جس حصے میں پہنچ چکی ہوں وہاں پر عورت کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں۔ انہیں پورا کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں رہتی، لیکن میرا شوہر تو باہر ہوتا ہے۔ تڑپتے تڑپتے میری رات گزرتی ہے اور سوکھے سوکھے میری جوانی ڈھلتی جا رہی ہے۔ ہمارے درمیان اس طرح کی باتیں ہونے لگیں کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ مجھے میرے شوہر کی ضرورت تھی اور اسے بیوی کی۔ اب بغیر کچھ بولے ہم سمجھ چکے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بس پھر میرا شوہر میرے سارے خرچے اٹھاتا تھا اور باقی کی ضروریات میرا جیٹھ میری پوری کیا کرتا تھا۔ ابھی میرا شوہر بیرون ملک سے آ چکا ہے۔ میں اسے نہیں بتا سکتی کہ اس کے پیچھے میں نے کیا گل کھلائے ہیں، لیکن جو بھی میں نے کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے۔ اس میں سارا قصور میرا نہیں ہے، قصور ہمارے اس معاشرے کا بھی ہے اور میرے شوہر کا بھی، جو کہ مجھے چھوڑ کر بیرون ملک گیا تھا۔ میں نے غلط کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن غلطی صرف میری نہیں، غلطی میرے شوہر کی بھی تھی کہ جس نے میری ضروریات اور خواہشات کو پس پردہ ڈال کر پیسے کو ترجیح دی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری خاطر ہی گئے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ داری ان کے اوپر بھی آتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔